نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام منہاج القرآن گجیانہ 9 اور اس کے جملہ فورمز جن کی کاوش کے طفیل آج جمعۃ المبارک کی حاضری اس جامع مسجد میں نصیب ہو رہی ہے، اہلیان گجیانہ سے شناسائی پرانی ہے اور ان کی محبتیں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ محترم قاری صاحب اور یہاں اس مسجد سے متعلقین اور دیگر اس گاؤں اور اس کے گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے احباب جو تشریف لا چکے لا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی اس نسبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو جس مناسبت کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مولائے کل مولائے کائنات امیر المؤمنین خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت، اس نسبت سے جشن مولود کعبہ کے طفیل اور کی بابت ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اس نسبت میں قبول فرما لے اور جو ذکر خیر ان کا ہماری زبانوں سے ادا ہو، آپ کی سماعتوں کی نظر ہو، اسے اس بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے لیے بخشش کا سامان کر دے۔ یہ تعلق جو امت کا مولائے کائنات کے ساتھ ہے اور جس تعلق کو ہر بندہ مومن کے لیے استوار کرنا لازم ہے، اس پر ہم بارہا بار زندگی میں سماعت کرتے رہتے ہیں، اور ہر امتی کا تعلق جس طرح بطور امتی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہمارے پاس یہ بات موجود ہے کہ ہر امتی اپنا رشتہ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم کرنے والا ہو۔ اس میں نہ کوئی دوسری رائے ہے، نہ کوئی دوسرا عقیدہ ہے، اور نہ ہی کسی ایسی سوچ کی گنجائش ہے کہ کوئی اپنا رشتہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمزور کر لے۔ اور حتیٰ کہ آپ کے ساتھ محبت کو اس انداز میں بیان کیا گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن ہی حضرت علی سے محبت کرتا ہے اور منافق ہی حضرت علی سے بغض رکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ لائن کھینچ کر آقا علیہ السلام نے ایک تفریق کر دی اور کیٹاگوریکلی یہ بات سمجھا دی کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا، جو ایمان رکھتا ہو اور ایمان کے ساتھ اگر اس کا سینہ محبت علی سے خالی ہو تو وہ ایمان کا دعویٰ کرنے میں اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ اس حد تک آقا علیہ السلام کا اس بات کا اعلان فرمانا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ہماری زندگی میں واضح کرتا ہے۔ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تعلیمات، یہ جو حضور علیہ السلام کی آپ کے متعلق احادیث ہیں، ہم ہر موقع پر سماعت کرتے رہتے، مگر جو میسج اور جو آپ کی عظمت کا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ ہم تھوڑا سا ایک طویل موضوع کے ساتھ آپ کی بابت جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی وہ عظمت والی سورہ ہے کہ جس کے مقابلے میں قرآن مجید کی کوئی اور سورہ مبارکہ نہیں، اس کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 آخری آیات جو ہیں ان میں سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ کیا فرمایا؟ سیدھی راہ دکھا، اور ساتھ کہا صراط الذین انعمت علیہم، صرف سیدھی راہ بھی نہیں بلکہ ان لوگوں کی راہ عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ اس مضمون پر رکھنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے؟ جب اس بات پر غور کیا جائے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھنا لازم ہے۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ آئے گی تو دعا بھی آئے گی، جب دعا آئے گی تو آپ ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا فاتحہ، صلاۃ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اتنی اہم سورہ مبارکہ، آپ دعا مانگتے ہیں مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور پھر آپ زندگی کی ہر نماز میں یہ مانگتے ہیں، پھر ہر رکعت میں یہ مانگتے ہیں، اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا دکھا؟ سیدھی راہ دکھا۔ اب ذرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا اسلام سے بھی بڑھ کر کوئی سیدھی راہ ہے؟ اسلام سے بڑھ کر کوئی سیدھی راہ ہے؟ تو یہ اسلام کو ماننے والا، اسلام کی راہ پر چلنے والا ہدایت کیوں مانگ رہا؟ یہ سوال جب سمجھیں گے تو آگے جو مضمون ہم ذکر کریں گے وہ آپ کو سارا ریلیونٹ ملے گا، اس سے سمجھ آئے گی بات کی کہ جب آپ یہ کہتے
ایک کلمہ گو انسان مسلمان یہ مانگتا ہے کہ مولا مجھے سیدھی راہ دکھا، تو کائنات میں اسلام سے بڑھ کر کوئی سیدھی راہ ہے؟ بولیے نہیں۔ تو جو اسلام رکھنے والا ہے، جو مسلمان ہے، گویا وہ اسلام کی راہ پر ہے تو مسلمان ہے۔ جب وہ مسلمان ٹھہرا تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ دعا مسلمان کو تو نہیں مانگنی چاہیے، یہ دعا تو مانگنی چاہیے اسے جس کے پاس اسلام کی راہ نہیں ہے۔ وہ شخص تو یہ مانگتا نظر آئے کہ مولا مجھے سیدھی راہ دکھا، جس کو اسلام کی راہ نظر آ گئی، مل گئی، ہاتھ میں ہے، وہ شخص یہ سوال کیوں کر رہا ہے مولا مجھے سیدھی راہ دکھا؟ یہ بات سمجھ آئی؟ دیکھیے زندگی بیت گئی، ہم روز نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس بات پر شاید کبھی دھیان نہیں دیا۔ پھر اور لطیف بات اور کمال کی سوچنے والی بات وہ یہ ہے کہ بابا آپ یہ دعا، یہ سورہ فاتحہ مانگتے ہیں نماز میں، دعا مانگتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، تو جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو اب نماز میں کھڑا شخص جو پاک صاف ہو کر، اس کا جسم پاک، کپڑے پاک، جگہ پاک، اس کی سوچ پاک، وہ نماز میں ہے، تو نماز سے بڑھ کر بھی کوئی سیدھی راہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ سیدھی راہ میں آ کر پھر کہہ رہا ہے مجھے سیدھی راہ دکھا۔ عجیب سوال ہے بھئی، یہ دعا تو مانگنی چاہیے اسے جو دکان پر بیٹھا ہے، جو کاروبار زندگی میں مصروف ہے، جو دنیا کی ذمہ داریوں میں مصروف ہے، کہ جو شخص دنیا کے معاملات میں مصروف ہے اسے چاہیے کہ وہ مانگے مولا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز میں آ گیا ہے وہ کہہ رہا ہے مولا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، مگر نماز پڑھنے کے باوجود دعا کر رہا ہے سیدھی راہ کا۔ تو پھر سوچنا پڑے گا صرف نماز پڑھ لینے پر ہی اس کی سیدھی راہ نہیں ہے، اس کا اس نماز کو ادا کر لینا ہی صرف سیدھی راہ نہیں ہے، وہ سیدھی راہ کا حصہ ضرور ہے، وہ اس کے دین کا حصہ ضرور ہے، اس کی زندگی کے لیے لازم ضرور ہے۔ ہر بندہ مومن کے لیے، اس کے لیے زندگی میں سب سے اہم عبادت نماز ضرور ہے۔ تو جب وہ نماز میں آ کر یہ سوال اللہ کے حضور کر رہا ہے کہ مولا مجھے سیدھی راہ دکھا دے، تو اس بات کی سمجھ آئی کہ بابا اس کا نماز میں کھڑے ہو کر بھی سیدھی راہ مانگنا کسی اور طرف اشارہ کر رہا۔ پھر وہ زندگی کی پہلی نماز میں بھی یہی دعا مانگتا ہے، زندگی کی آخری نماز جسے نصیب ہو جائے، اللہ کرے کہ یہاں بیٹھنے والا، یہاں آنے والا آج جب بھی کوئی اپنی موت کے قریب جائے تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی کی آخری نماز نصیب کر دے۔ ہر ایک جسے زندگی کی آخری نماز ہوگی، نصیب ہوگی، وہ بھی یہی دعا مانگے گا مولا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ کوئی 35، 40، 50، 60، 70، 80 سال کا ہو گیا، زندگی کی پہلی نماز سے لے کر اب تک یہی دعا کرتا رہا ہے سیدھی راہ دکھا دے، تو کیا ساری عمر سیدھی راہ ملی نہیں جو مانگ رہا؟ مولا کیا ہے وہ سیدھی راہ؟ وہ کیا دینا چاہتا ہے؟ وہ ہدایت کیا ہے جو ہمیں دینا چاہتا ہے؟ اب جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ بابا ساری عمر مانگتا رہا، آپ دیکھیے آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگی، 2 دفعہ مانگی، 3 دفعہ مانگی، جب وہ چیز یا مل جائے گی یا نہیں ملے گی تو مانگنا چھوڑ دیں۔ توجہ ہے بات کی طرف؟ مگر ساری عمر بیت رہی، روز نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 نمازیں، اور پھر اور لطیف بات کیا ہے، جو پنجگانہ پڑھتا ہے اس کی دعا تو ہے، جو 7 تہجد شامل کر لیتا ہے اس کی دعا بڑھ جاتی ہے، جو اوابین پڑھتا ہے، جو اشراق پڑھتا ہے، جو چاش پڑھتا ہے، جو زندگی میں نوافل فرائض کے ساتھ نوافل ادا کرنے میں نماز اور سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس کی یہ دعا کم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتی ہے۔ اب جب یہ سوال سمجھ آیا کہ بھئی یہ جو سارا کچھ کرنے والا اور دین کے اندر عبادات کا سارا مغز نماز میں ہے، ساری عبادتوں کی روح نماز میں ہے، تو جب نماز ساری عبادتوں کا منبع ہے،
ساری نمازوں کا، ساری عبادتوں کا منبع ہے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا وہ جو ہدایت مانگ رہا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے وہ ہدایت کیا ہے۔ آئیے اب اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ جب ہم یہ سارا تسلسل سمجھ گئے، یہ ترتیب سمجھ گئے کہ بابا روز مانگی، ہر نماز میں مانگی، ہر رکعت میں مانگی اور اللہ کے حضور، اور پھر اور لطیف بات کیا ہے کہ ہدایت مانگنے والا اکیلا بھی نہیں مانگ رہا۔ اہدی صراط المستقیم پڑھنے والا اکیلا ہے، کہنے والا اکیلا ہے، وہ اپنے لیے ہدایت کی راہ مانگے نہیں، وہ کہتا ہے مولا جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اس کو سیدھی راہ دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو اب وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ اب آپ جب یہ دعا نماز میں ہے تو اس کا جواب بھی نماز میں ہی ہوگا۔ وہ ہدایت کیا ہے اس کا جواب بھی کیا ہوگا؟ نماز میں ہوگا۔ اب آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، سجدہ کر لیا، سجدہ جو نماز کا کلائمیکس ہے، نماز ختم کی، ادب سے بیٹھ گئے، اب آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلاوات والطیبات، میری قولی فعلی بدنی میری ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں، تیرے نام ہیں، تیرے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو گویا ہدایت کی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ توجہ ہے بات کی طرف؟ وہ جو ہدایت مانگ رہا تھا اس نے ہدایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہدایت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جب تک تیرا سب کچھ اس کے لیے نہ ہو جائے تو ہدایت کی خیرات کو نہیں پا سکتا۔ جب تک ارے نماز پڑھنے والے، ارے ہدایت کا سوال کرنے والے، میری راہ سے، میری بارگاہ سے ہدایت کی راہ مانگنے والے، یہ جو تو اپنے لیے راہ مانگ رہا ہے، جب تک تیری زندگی کے اندر وہ تعلق جو ہر عمل میں اس کے لیے نہ ہو جائے تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دیکھیے کہ جس نے یہ تعلق اللہ کے حضور پا لیا، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے گاؤں کے لوگ نمازی کہیں گے، میں حج اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے لوگ حاجی کہیں گے، میں صدقہ و خیرات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ کتنا صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یہ اچھے اخلاق رکھتا ہے، لوگ کہیں گے۔ تو ارے بابا پھر تو نے رب کے لیے تو نہیں کیا۔ میں خطاب کر رہا ہوں، فیس بک پر لوگ لائیو دیکھ رہے ہوں گے کہ میری رینکنگ اوپر جائے گی، مجھے لائکس ملیں گے، مجھے کمنٹس ملیں گے۔ ارے بابا اگر میری نیت اس کام کو یہ کرنے کے لیے ہے تو پھر میں خدا کے لیے نہیں کر رہا، پھر میں ہدایت کے لیے نہیں کر رہا، اور ہدایت کے تعلق کو نہیں پا رہا، اور ہدایت کے رشتے کو نہیں پا رہا۔ ہدایت یہ ہے کہ میں جو کروں اس کے لیے کروں۔ جب ہماری زندگی میں یہ شے داخل ہو جائے تو ہم ہدایت کے راستے پر چل پڑتے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا یہ سوال اس شد و مد کے ساتھ منگوایا۔ گویا پہلی سیڑھی کیا ہے ہدایت کے اس راستے پر چلنے کی؟ کہ جو ہدایت کی خیرات پانے والا ہو اس کا سب کچھ کس کے لیے ہو جائے؟ مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، مجھے دکھ دیتے ہیں، میرا حق مارتے ہیں، مجھے بات نہیں کرنے دیتے، مجھے عہدہ نہیں دیتے، مجھے ذمہ داری نہیں دیتے، مجھ سے یہ چھین لیتے ہیں، میرا یہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، میرے وسائل لے لیتے ہیں، میری صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ سارا دھندا جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ چلتا رہتا ہے اس کی بنیاد اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ سمجھ جائے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو وہ اس دنیا کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ اور پھر یہ پہلی سیڑھی ہوئی۔ دوسری سیڑھی، دوسرا تعلق اس ہدایت میں کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا سب کچھ اللہ کے لیے، جو کرے اللہ کے لیے، اور وہ مصطفیٰ کے لیے۔ وہ شخص کس کے لیے ہو جائے؟ کس کا ہو جائے؟ مصطفیٰ کا ہو جائے۔ اس کا سب کچھ کس کا ہو؟ خدا کا۔
یعنی وہ عمل کرے، نیکی کرے، دکھ سہے، تکلیف سہے، وہ سب کچھ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، اور وہ خود کس کا ہو جائے؟ مصطفیٰ کا ہو جائے۔ گویا ہدایت کا دوسرا تعلق یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں ہدایت داخل ہوتی نظر آئے گی جو مصطفیٰ سے اپنا ذاتی رشتہ جوڑ لیا، جو نہ سوچتے ہوئے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہا، حضور کا نام نامی اس کے سامنے آیا، اسے سوچنے کی ضرورت نہ رہی کہ میں مصطفیٰ پہ درود پڑھوں گا، اسے یہ حاجت نہ رہی کہ جو مصطفیٰ کا نام نامی سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ غارت ہو جائے، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصطفیٰ کے لیے جی رہا ہے، اس کی محبت، اس کی لگن، اس کا تعلق، اس کی نسبت، اس کی غلامی مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو جب تک بندہ مومن کی زندگی میں، ہدایت پانے والے اور ہدایت سوال کرنے والے کی زندگی میں مصطفیٰ کی ذات سے اس طرح گہرا رشتہ نہ ہو جائے، وہ ہدایت کی خیرات پر نہیں چل سکتا۔ آج ہماری زندگیوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ یہی کہ ہم حضور کے نہیں بن سکے۔ حضور کو اپنا ضرور کہتے ہیں کہ آقا ہمارے ہیں، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، بولیے کہ ہم حضور ہمارے ہیں، کوئی شک نہیں وہ ہمارے ہیں، مگر ہم بھی تو حضور کے بن جائیں، اور یہ تب ممکن ہے جب مصطفیٰ کی ذات سے تعلق ہو جائے۔ اب میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ضرورت اور حاجت نہیں اس بات کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بابا انہیں یہ نہیں پتا، یہ کمی، یہ کجی، ارے نادان، کجی اور کمی کی تو بات وہاں آتی نہیں جہاں سب کچھ فنا ہو جائے۔ جب تو ان کا ہو گیا تو پھر تولنے کی ضرورت، ارے کوئی مصطفیٰ کو تول کر اس حماقت میں کیسے جاتا ہے؟ کوئی اپنے باپ کو تول سکتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں جو اپنے باپ کو ماپنے اور ناپنے لگ جائے؟ اسے کہتے ہیں یہ بے ادب اور گستاخ ہے۔ ارے بابا تو اپنے باپ کے اوپر قدغن لگائے تو بے ادب ٹھہرتا ہے۔ ارے جس کی وجہ سے اس کائنات کو وجود دیا گیا ہے تو کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ ان کی طرف ماپنے اور ناپنے کی انگلی اٹھاتا ہے؟ تو اس لیے ہدایت کا دوسرا تعلق یہ ہے کہ اس کا رشتہ کس کے ساتھ جڑ جائے؟ بولیے، اب منہاج القرآن کی زبان میں یہ بات کہیں تو پہلی بات کہی تعلق باللہ، کیا؟ اللہ سے تعلق، ہر شے اللہ کے لیے، اور دوسرا تعلق بالرسالت، مصطفیٰ سے تعلق، مصطفیٰ سے نسبت۔ یہ بار بار نماز میں ہدایت مانگنا آپ سے سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی ذات سے آپ کا تعلق جڑ جائے اور حضور سے ذاتی تعلق ہو۔ یہ میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، حضور سے کیسا تعلق ہو؟ ذاتی۔ اور ذاتی تعلق کیا ہوتا ہے؟ ذاتی تعلق کیا ہوتا ہے؟ آپ دیہات میں رہتے ہیں، آپ کے 4 فرینڈ ہیں، 4 دوست ہیں، تو 4 دوستوں میں آپ کہتے ہیں ایک میرا گوڑا یار ہے، اس سے ہمارا فیملی ریلیشن ہے، اس سے ہمارے ذاتی فیملی کے تعلقات۔ گویا جو اپنے تعلق میں جتنا قریب ہوتا ہے، اب اگلی بات بولنے والا ہوں، اگلا جملہ بول رہا ہوں، جو جس کا جتنا دوست ہوتا ہے، جتنا جگری ہوتا ہے، اتنا اس سے متاثر اور اس کی خوبیوں کا دلدادہ ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا دوست بنتا ہی تب ہے جب اس کی خوبیوں سے متاثر ہوتا ہے، اس کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں، اس کا انداز اچھا لگتا ہے۔ جب اس کی دوستی میں درار آتی ہے تو وہ اچھا لگتا۔ اب ذرا سوچئے کہ حضور سے ذات کا تعلق کیا ہے؟ ارے بابا ذاتی تعلق کی نوعیت یہی ہے۔ ارے ہم اس حقیقت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ صحابہ کا تعلق سوچئے جو حضور کی ذات سے تعلق رکھتے تھے، کہ اگر حضور کسی جگہ سے گزرے تھے وہاں درخت تھا اور حضور درخت کی وجہ سے جھکے تھے، مگر جب صحابہ وہاں سے گزرتے تو درخت نہیں تھا مگر وہ یہاں سے جھک کے گزرتے۔ لوگ پوچھتے وجہ تو کوئی نہیں نظر آئی، جھکے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میرا مصطفیٰ سے ذاتی تعلق ہے، میں خود کو روک بھی لوں میرا عشق مجھے رکنے نہیں دیتا، کیونکہ مصطفیٰ جھک کے چلے تھے تو میں بھی یہاں سے جھک کے جا رہا ہوں۔ گویا
ہدایت کا دوسرا سٹیپ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ کس سے تعلق بن جائے؟ حضور کی ذات سے. آپ کو درود کی فضیلت سمجھانی نہ پڑے، حضور سے تعلق آپ کا اتنا مضبوط ہو، جہاں بیٹھے ہوں درود مصطفیٰ کے حضور زبان پر جاری ہو جائے. اور یہاں جو میں نے موقع آپ کے سامنے رکھا، جو بات رکھی کہ صرف یہاں پر جو ذکر کیا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، صرف آپ کا درود ہی نہ رہے، مصطفیٰ سے علیک سلیک ہو جائے، بلا تشبیہ و بلا مثال. ارے بابا آپ سلام کس کو کرتے ہیں؟ بولیے. گلی میں جا رہے ہیں، آگے سے کوئی شخص آ گیا، آپ اسے ملے، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. دو ہی صورتیں ہیں، جس کو سلام کر رہے ہیں وہ جاننے والا ہوگا، یا دوسری صورت ہے نہ جاننے والا ہوگا. مگر سلام کریں گے تو بابا یہ جو ہر نماز میں بار بار تشہد میں رب نے مصطفیٰ کا سلام رکھا ہے، یہ جاننے کے لیے ہی تو رکھا ہے. یہ نماز میں مصطفیٰ کا سلام اس لیے رکھا ہے کہ ہر امتی کا مصطفیٰ سے ذاتی تعلق بن جائے. ایمان سے بتائیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور تشہد پر بیٹھتے ہیں، اس رب نے بھی عجب انداز اپنایا، وہ سلام چاہتا تو کھڑے ہو کے کروا لیتا، سجدے میں کروا لیتا. اس نے کہا ساری نماز کے اندر کہیں کھڑے ہو، کہیں رکوع میں ہو، کہیں بیٹھے ہو، مگر جہاں تعلق کی بات ہوتی ہے وہاں رشتہ ادب سے جڑتا ہے، جہاں بات تعلق کی ہوتی ہے وہاں ادب ہوتا ہے. اس لیے کہا جہاں سلام بھیجنا ہے وہاں ذرا ادب سے بیٹھ جاؤ. تو گویا یہ تعلق ہے حضور کی ذات کے ساتھ. السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ دوسرا سٹیپ ہوا. اور تیسری بات آگے کہا السلام علینا، رب سے تعلق، سب کچھ اس کے لیے. دوسرا میں مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کا ہو گیا. اور تیسرا تعلق مصطفیٰ کی امت کے لیے. بولیے کس کے لیے؟ مصطفیٰ کی. السلام علینا، مولا ہمیں سلامت کر دے. میرے گجیانہ میں آپ ابھی نماز جمعہ پڑھیں گے، نماز جمعہ میں آپ تشہد میں بیٹھیں گے، امام آپ سے کہے گا اللہ اکبر، تشہد میں بیٹھ گئے، آپ سارے پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا، مولا آج گجیانہ میں جو جو رہتا ہے وہ سلامت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ نماز میں اپنے دشمن کے لیے بھی دعا مانگ لی. بھئی گاؤں میں بہت سے ہوتے ہیں جن سے لگتی ہوتی ہے، بنتی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے؟ بولے نا، سب کی بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہوتی. دیوار کے ساتھ دیوار ہے، گھر کے ساتھ گھر ہے، گاؤں میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. کسی نے آپ کا حق مارا ہے، آپ کو اذیت دی ہے، آپ کو گالی دی ہے، برا بلا کہا ہے، فرمایا اپنی گالیاں، دشمنیاں، اپنے حق سارے چھوڑ آؤ، جب نماز میں آؤ تو میرے مصطفیٰ کے ہر امتی کے لیے اس کی سلامتی کی دعا کرو. کہو السلام علینا، مولا جو میرے لگتے ہیں وہ بھی، جو میرے نہیں لگتے وہ بھی، بس جو جو مصطفیٰ کا لگتا ہے، جو جو مصطفیٰ کا امتی ہے، ہر ایک کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سلام ہو. اب یہ سلام کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں تو جی میں تیرا کاروبار چلتا رہے، تیرا بزنس چلتا رہے، تیری زندگی سونی رہے، تو سلامت رہے، یہی مطلب ہے نا سلام کا. بولیے نا. تو کرتے ہیں یا نہیں نماز میں؟ مگر سمجھے نہیں. تو گویا ہدایت کا تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جیسے اللہ سے تعلق بنے اور اللہ کے ساتھ پھر مصطفیٰ کی ذات سے تعلق بنے اور پھر مصطفیٰ کی امت سے تعلق بنے. جب یہ رشتہ پکا ہو جائے تو ایمان سے بتائیے
یہ ہے وہ ہدایت جو آپ ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، مگر ہم ہدایت یافتہ ہیں نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ آج امت لخت لخت ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا، ہماری لڑائیاں جھگڑے ہیں، فساد ہے، دل میں کدورتیں ہیں، دل میں نفرتیں ہیں۔ بتائیے جب دل نفرت زدہ ہے تو السلام علینا کی دعا فائدہ دے گی؟ جب جسم کینسر زدہ ہے تو ڈسپرین کی گولی فائدہ دے گی؟ آپ کو بڑا آپریٹ کرنا پڑے گا۔ اور آج امت کا جسم آج نفرت کے کینسر کی وبا میں آلودہ ہو چکا ہے۔ ہماری دوریاں ہو گئی، ہم اپنے مسلمان بھائی کو برداشت نہیں کرتے۔ رب نے کہا باہر جو مرضی کرتے رہو، میری بارگاہ میں آؤ، ہدایت مانگو گے تو ہدایت اسے ملے گی جو مصطفیٰ کی امت کو سلامتی کی دعا دے گا۔ اب میں اپنے موضوع جو میں نے بات کا آغاز کیا کہ آگے یہاں تک بات بس نہیں ہوئی، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تھوڑا وقت لگے گا ہمیں آج کے موضوع کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہوئے۔ میں نے ابتدائیہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اب آ جائیے اس حصے کی طرف جو آگے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صرف مصطفیٰ کی امت ہی سلامت نہ رہے، امت میں وہ جو اس کے پیارے ہو گئے ہیں وہ بھی سلامت رہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، مولا ہمیں بھی سلامت رکھ اور امت میں وہ جو تجھے پیارے ہو گئے ہیں انہیں بھی سلامت رکھ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نماز میں یہ کہتے ہیں السلام علینا تو ساری امت آ گئی یا نہیں؟ جی کہ فاروق آباد والے نکل گئے؟ جی بولیے، شیخو پورا سارا آ گیا، پاکستان سارا آ گیا، ساری دنیا کے مسلمان آ گئے، اور حتیٰ کہ جب سے مصطفیٰ کی امت ہے وہ بھی آ گئے، قیامت تک جتنے امتی ہوں گے وہ بھی آ گئے۔ تو جب ساری امت کے لیے دعا کر لی تو کیا ضروری تھا کہ امت سے بھی کسی کو الگ کیا جائے؟ تو گویا ان کے لیے دوہری دعا ہو گئی، ایک السلام علینا میں سلامتی کی دعا مانگی، اور آگے کہا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، مولا جو تیرے صالح بندے ہیں ان کو بھی سلامت کر دے، ان کو بھی کیا کر دے؟ سلامت کر دے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو ہم سلامتی میں پھر سے امت میں الگ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں صالح کیوں کہتے ہیں؟ وہ صالحین کے درجے پر کیوں فائز ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ وہ صالح اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں روزہ کی عادت زیادہ ہوتی ہے، انہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنا آتا ہے۔ ان کے صالح ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جس مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اس مصطفیٰ کی امت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، انہیں مصطفیٰ کی امت کی فکر ہوتی ہے، مصطفیٰ کی امت کا درد ہوتا، مصطفیٰ کی امت میں انہیں مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، انہیں ان امتیوں میں کون نظر آتا ہے؟ بولیے، ان امتیوں کے چہروں میں کون نظر آتا ہے؟ مصطفیٰ نظر آتے ہیں، اس لیے ان کے فرق کی لائن مٹ جاتی ہے۔ کوئی انہیں کوئی انہیں دکھ دیتا ہے، کوئی ان کا خون بہاتا ہے، کوئی ان کے لیے کربلا بپا کرتا ہے، کوئی ان کے بچے ذبح کر دیتا ہے، انہیں فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ایک کو اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا یہ مصطفیٰ کے ہیں یا پھر مصطفیٰ کی امت میں امت دعوت ہے جنہیں ابھی ایمان نہیں ملا، یہ حضرت آدم کی اولاد ہے۔ ان کی نظر میں انسانیت کی قدر ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ ہستی جنہیں دنیا مولائے کائنات کے نام سے جانتی ہے، جن کا تعارف ہم حضور کی احادیث میں پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ پھر فرمایا انا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اب زندگی بیت گئی، یہ حدیث سنتے رہے مگر ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ ارے بابا، یہ جو ذمہ داریاں آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں، یہ جو کنیکشن ثابت کر رہے ہیں، ارے ہر کوئی مصطفیٰ کا ہو کر جیتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا بن جاؤں، اور جسے مصطفیٰ اپنا کہیں، جسے مصطفیٰ اپنا کہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مصطفیٰ کا دل مطہرہ کیسے تڑپتا ہے۔ مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں تو فکر امت کی، مصطفیٰ خدا کے حضور معراج کی شب اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو امت کی بخشش کی فکر، مصطفیٰ اپنے مزار اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، اتارے جاتے ہیں تو امت کے لیے بخشش کی دعا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ جس علی کو اپنے شہر کا دروازہ کہیں، علم شہر کا، اپنے حکمت کا دروازہ کہیں، شہر حکمت کا، کیا وہ علی امت محمدی کی محبت سے خالی ہوگا؟ بولیے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے جتنا قریب ہوا، مصطفیٰ جس کے قریب تھے وہ بھی اس کے اتنا قریب ہو گیا، وہ بھی اس کے اتنا قریب ہو گیا۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستان ذی احتشام، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کی عظمت کے اس پہلو پر تو ہم نے ضرور سنا اور دیکھا ہے کہ حضور نے فرمایا، میری ناقص عقل کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عظمتیں بجا ہے، مگر جو ساری عظمتوں پر سب سے بڑی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کا دل مصطفیٰ کے ہر امتی کے لیے تڑپتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور رب نے بھی عجب رنگ اپنایا، حضرت علی کو ولادت دی تو اپنے گھر میں، اپنے ادھر نسبتیں وہ دے رہا ہے۔ بولیے کس نے یہ نسبتیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے نسبتیں دی، مصطفیٰ نے نسبتیں دی، یہ عظمتیں مصطفیٰ نے ذکر کی، مصطفیٰ کریم نے یہ ساری عظمتوں کا ذکر کیا۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، آج تک ہم یہ سنتے رہے حضرت علی کس کے شوہر ہیں؟ سیدہ خاتون جنت کہاں کی سردار ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو گویا سیدہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار، تو سیدہ خاتون جنت کا سردار کون ہے؟ مولائے کائنات۔ اب کوئی کہے کہ نہیں یہ رشتہ جنت میں، یہ رشتہ دنیا میں تھا، جنت میں نہیں ہوگا۔ بولیے ارے بابا، جس رب نے دنیا کا رشتہ خود جوڑا، نکاح کا حکم بھیجا، نکاح کروایا آسمان دنیا پر، تو سوچو وہاں اس جنت میں میری پیاری خاتون جنت فاطمہ زہرا کا شوہر کون ہے؟ اور جہاں شوہر کی عزت کا عالم ہے اور زوجہ کی عزت کا عالم ہے، ان کا عالم تو یہ ہوگا کہ پل صراط پہ گزریں گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزارا جائے گا۔ یہ زوجہ کا عالم ہے۔ تو کیا جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے دیے، اب کوئی یہ سوچے کہ بیٹے جنتی جوانوں کے، بولیے بیٹے جنتی جوانوں کے، تو حسنین کریمین علی کے بھی سردار ہوں گے؟ نہیں، کوئی بیٹا باپ سے آگے ہو سکتا نہیں۔ یہی نسبت ہے، جنتی جوانوں کے سردار ضرور ہیں مگر علی حسنین کے بابا ہیں، حسنین کے
بابا ہیں اور زوجہ کا عالم میں نے جو عرض کیا. اب یہ موضوع کیونکہ سیدہ خاتون جنت کی نسبت سے نہیں مگر ان کے حضور حاضری لگوانے کے لیے عرض کرتا ہوں. دوستان ذی احتشام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرا سوال ہے گزرنا پل صراط سے، حوریں کیوں؟ سوچیں بھائی، پل صراط سے گزرنا ہے تو پل صراط سے تو ویسے ہی کسی کو ہوش نہیں ہوگی. پل صراط پر تو کسی کو ہوش، حشر کے دن ہوش نہیں ہوگا. تو پل صراط تو وہ اتنا باریک ہے، اس پر گزارا جانا ہے. تو میرا سوال ہے جب لینا ہی امتحان ہے تو مولا حوروں کا جرمٹ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سوچنے والوں کو یہ انداز دیا، نادان جو ان کا امتحان حوروں کے جرمٹ میں لے رہا ہے وہ امتحان نہیں لے رہا، وہ دراصل تمہیں بتا رہا ہے کہ جس کے نزدیک سیدہ خاتون جنت کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ پل صراط پر حوروں کے پردے میں گزارے گا، اس مالک کے حضور سیدہ خاتون جنت کا رتبہ جنت میں کیا ہوگا؟ جہاں پوچھ پریت ہونی ہے، جہاں حساب و کتاب ہونا ہے، جہاں حساب لیا جانا ہے، وہاں پر پردے میں لے جایا جا رہا ہے. تو بابا پوچھنے کے لیے تو کسی کے لیے پردہ نہیں ہوتا. اب اللہ نے کہا یہ جو اعلان کیا کہ اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، تو حشر میں نظر کسی کی اٹھی نہیں ہوگی، جھکائے گا کون؟ یہ بات جھکائے جانے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں فاطمہ کی اور فاطمہ کے شوہر کی عظمت کا پتہ نہیں تھا. آج پلسرات میں دیکھ لو کہ وہ خاتون جنت کس شان کے ساتھ پلسرات گزار رہی ہے. دوستان ذی احتشام، جن کو یہ عظمتیں دیں، زوجہ اتنی عظمت والی عطا کی، پھر بیٹے اتنی عظمت والے عطا کیے، تو سوچئے اس علی کا اپنا مقام اور عظمت کیا ہوگی، ان کی اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے نزدیک عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور ہم دیکھیے آج کسی کا رشتہ دیکھیں، اس کا تعلق دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بولیے. کف ہونا چاہیے. رشتہ کرتے ہوئے شریعت کیا کہتی ہے کہ دونوں گھر لڑکا اور لڑکی برابر کے ہوں. رشتے کا سب سے حسین تصور کیا ہے کہ شادی کرتے ہوئے، رشتہ کرتے ہوئے کیا دیکھا جائے؟ بولیے. کف. کیا دیکھی جائے؟ برابری. تو جس رب نے پھر فاطمہ کے لیے علی چنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین پر فاطمہ کے قابل رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا. وہ حضرت علی ہی تھے جو سیدہ خاتون جنت کے قابل تھے. تو اس نے خود کو اہتمام کر کے شادی بھی خود کروائی. تو سوچئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہے. اور ہمارے قائد حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری محبت کا یہ مظہر، یہ محبت کا اظہار ہے کہ یہ بات رب نے ایسی کیوں کی. فرمایا کہ بیٹی مصطفیٰ کے گھر سے تھی تو حضرت علی کو ولادت کعبہ میں دی، کیونکہ وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. تو اگر بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو بیٹا خدا کے گھر سے آئے. یہ عظمت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا. اور یہ بات عرض کرتے ہوئے جو پیغام دے رہا ہوں دوستان ذی احتشام، یہ جو میں نے کہا کہ ہدایت ان 4 رشتوں کو اپنانے سے ہے. پہلا خدا سے تعلق، دوسرا مصطفیٰ سے تعلق، تیسرا مصطفیٰ کی امت سے تعلق، اور چوتھا امت مصطفیٰ کے صالحین سے تعلق. تو صالحین میں اگر کوئی اپنا تعلق ہر ایک سے جوڑتا پھرتا ہے مگر اس کا تعلق حضرت علی سے نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ سیدھی راہ پر نہیں ہو سکتا. اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرنے والا، مولا مجھے سیدھی راہ دکھا،
اس کی سیدھی راہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا رشتہ حضرت علی کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا۔ کوئی سوال کرنے والا، کوئی اعتراض کرنے والا کوئی بات اس انداز میں کہے کہ بابا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت جو نماز کے تسلسل میں عطا کر دی گئی، اور یہ بھی تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو اگر انعامات کی فہرست کو دیکھا جائے تو میرے آقا کی نسبت میں انعامات میں جو انعام حضرت علی کو ملا ہے کسی اور کے پاس ہے؟ تو آپ کی تو ہدایت پوری نہیں جب تک علی سے رشتہ نہ ہو، آپ کی ہدایت نہیں جب تک آپ کی نسبت مولا کائنات سے نہ ہو، تو پھر ان کی ذات پر کوئی اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ اور جو کہنے والے یہ تاثر، یہ تصور دیتے کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق ملنا چاہیے تھا خلافت کا، پہلی ذمہ داری، پھر دوسری ذمہ داری، پھر تیسری ذمہ داری، چوتھے نمبر پر کیوں آئے؟ ارے بابا چلو دنیا کا نظام جو بھی تھا، حضرت ابوبکر صدیق پر انگلی اٹھانے والے، سیدنا عمر فاروق پر انگلی اٹھانے والے، سیدنا عثمان غنی پر انگلی اٹھانے والے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے اور اس کے بعد کسی اور کو خلافت نہ ملتی۔ جو نادان ایسا سوچتے ہیں تو بابا آج آپ کو 1400 سال بعد یہ سمجھ آ گئی۔ توجہ کیجئے، حضرت علی کو یہ سمجھ نہیں تھی، حضرت علی کو یہ بات سمجھ نہیں تھی، آپ کو آج سمجھ آ گئی۔ ان صحابہ سے، شیخین سے گستاخی کرنے والا، عدم تعلق رکھنے والا اور محبت کا رشتہ نہ رکھنے والا یہ اعتراض کرے کہ بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو خلافت کا حق ملنا چاہیے تھا، تو پھر سوچئے آج آپ ان کے حق کے لیے اتنے صدیوں بعد آواز اٹھا رہے ہیں، تو اگر حضرت علی دیکھتے کہ حضرت ابوبکر صدیق حق پر نہیں تھے تو پہلی آواز تو حضرت علی اٹھاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز اٹھائی؟ بولیے نہیں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر لبیک کہا، سیدنا عمر فاروق کی خلافت پر بولیے لبیک کہا، حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت پر لبیک کہا۔ اگر حضرت علی کا بیٹا یزید کے خلاف نکل سکتا ہے تو حضرت علی کو کیا مانے تھا وہ سیدنا صدیق اکبر کے خلاف نہ نکلے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے اور ان لوگوں کے مغالطوں کا جواب ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ ہے جو شیخین پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ارے نادان ہے وہ شخص جو اس تعلق کو، جو خلفائے راشدین کا تعلق ہے، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حضرت علی کا تعلق ہے، سیدنا عمر فاروق کا حضرت علی سے تعلق ہے اور حضرت عثمان غنی سے حضرت علی کا تعلق ہے، اب کوئی رہتی دنیا تک حضرت علی سے محبت کا وہ رشتہ قائم نہیں کر سکتا جو محبت حضرت ابوبکر کو حضرت علی سے تھی، جو حضرت عمر فاروق کو حضرت علی سے تھی، جو حضرت عثمان غنی کو حضرت علی سے تھی، اور اس طرح کوئی محبت کر کے دکھا بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو محبت کرنا مصطفیٰ نے سکھایا تھا۔ حضرت علی کی عظمت آج مجھے سمجھ آ گئی، میں جو ڈورا پیٹتا پھرتا ہوں، لوگوں کو کہتا پھرتا ہوں، حضرت علی کی فضیلتیں ذکر کرتا پھرتا ہوں، تو جنہیں مصطفیٰ نے وہ فضیلتیں بتائی تھی انہیں سمجھ نہیں آیا تھا؟ یہ اعتراض نادانی پر مبنی ہے، گمراہی پر مبنی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان میں آپس میں دوریاں تھیں، بات ختم کرتے ہوئے جو پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، دوستان ذیت شام، حضرت علی کی عظمت کا آج ہم قائل ہو گئے، صدیوں بعد ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو خود حضرت علی کو عظمتیں دیتے دیکھا ہو، ان سے بڑھ کر حضرت علی سے محبت کون کر سکتا؟ تو آج ضرورت کس امر کی ہے؟ بات ختم کرتے ہوئے جو میں نے آپ کو ہدایت کی ایک چین عرض کی
کہ یہ 4 تعلق ہیں جو آج ہمیں ضرورت ہیں، اور اسی پر منہاج القرآن محنت کر رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تعلیمات اسی پر ہیں، ان کا منہج یہی ہے، ان کا منہاج یہی ہے، ان کا راستہ یہی ہے، اور یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ یہی بولیے کس کا راستہ ہے؟ ہدایت کا راستہ ہے۔ آئیے اس راستے پر چلیے، منہاج القرآن کے ساتھ چلیے، منہاج القرآن کی رفاقت، ممبرشپ، نسبت کو قائم کیجیے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ رشتہ آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جانے والا ہے، انعام یافتگان کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس تعلق کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو اس راستے کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں، ہماری زندگی اس تعلق میں روشن ہو جائے، ہمیں ہدایت کا وہ نقطہ نصیب ہو، وہ خیرات نصیب ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں کبھی گمراہ نہ ہونے دے، ہمیں کبھی غضب والوں میں شامل نہ کر دے، بلکہ ہمیشہ ہمیں ہدایت والوں کی صف میں ہمیشہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔